وادی رضا کی کوے ہمالا رضا کا ہے، ارے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی اس نشست میں میری گفتگو امام اہل سنت، پاسبان قوم و ملت، مفتی اعظم، فقیہ اعظم، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر ہوگی۔ آپ کی ذات محتاج تعارف نہیں، کیونکہ آپ مجدد اعظم تھے۔ آپ کا نام جتنا مشہور نہیں، آپ اس سے کئی گنا زیادہ اپنے علم اور تقوی و طہارت کی بنیاد پر جانے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ساری دنیا امام اہل سنت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کو اعلیٰ حضرت کے نام سے یاد کرتی، جانتی اور پہچانتی ہے۔ آپ کو اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے؟ بس اتنا سمجھ لیں کہ جس دور میں، جس زمانے میں آپ تھے، اور وہ جو دور تھا اس وقت میں بڑے بڑے حضرت تھے، بڑے بڑے عالم، مفتی، محدث بھی موجود تھے، فقیہ بھی موجود تھے، لیکن جو کام آپ نے انجام دیا، جو کارنامہ آپ نے کیا، جو خدمت دین آپ نے کی، اس کو دیکھ کر بڑی سے بڑی خانقاہ کے سجادگان نے آپ کو اعلیٰ حضرت کہا۔ اسی لیے ہم آپ کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ آپ نے بڑے بڑے حضرتوں کے درمیان رہ کر علم کی خدمت کا وہ پرچار کیا، وہ خدمت کی علم دین کی، کہ آپ کو اعلیٰ حضرت کہا جانے لگا۔ تو آپ مجدد زمانہ تھے، آپ اپنے وقت کے مجدد تھے، اور آپ نے یقین جانے کوئی عالم، کوئی مفتی اگر کچھ بنتا ہے تو یا تو وہ حدیث میں مہارت رکھتا ہے، یا تو وہ فقہ میں مہارت رکھتا ہے، یا تو وہ تفسیر میں مہارت رکھتا ہے، یا تو وہ اصول تفسیر میں مہارت رکھتا ہے۔ لیکن امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ کو کئی علوم میں مہارت تھے، اور بعض علوم ایسے جس میں مہارت تھے آپ نے کسی سے نہیں پڑھا تھا، بلکہ خود بخود آپ اپنے علم کی بنیاد پر اس علوم میں مہارت حاصل رکھتے تھے، اور مہارت تامہ تھا۔ آپ اپنے وقت کے محدث بھی تھے، آپ اپنے وقت کے مجدد بھی تھے، آپ اپنے وقت کے مفسر بھی تھے، آپ اپنے وقت کے مفتی اعظم بھی تھے، آپ اپنے وقت کے فقیہ بھی تھے، آپ اپنے وقت کے امام اعظم بھی تھے، اور آپ اپنے وقت کے اعلیٰ حضرت بھی تھے، کیونکہ آپ کی ذات ایسی ذات ہے کہ آپ عشق رسول میں بھی ایک امام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کی شاعری دیکھیں کہ آپ نے جو شاعری کی ہے، جو نعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تحریر فرمائی ہے، لکھا ہے، وہ ایک ایک نعت کے ایک ایک شعر کو جب پڑھیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعریف جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ایسی شان بیان کی ہے آپ نے جیسی کہ شان قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی بیان کی ہے، ویسی آپ یعنی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نعتیہ دیوان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں کہ آپ فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے،
خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. آپ دیکھیں آپ کس انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں. آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں تو کئی صلاۃ و سلام کے کلام ہمارے سامنے ہیں، لیکن جو مشہور زمانہ صلاۃ و سلام ہے، جو مشہور زمانہ سلام پڑھی جاتی ہے، وہ سلام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ مشہور زمانہ کہ آپ مصطفیٰ جان رحمت جو یہ سلام لکھے، آپ ذرا اس سلام کے پورے اشعار کو جب پڑھیں گے تو کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مقدس کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں، کہیں کان مبارک کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں، کہیں پیشانی مبارک کی تعظیم کرتے نظر آتے ہیں، کہیں چہرے مبارک کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں، کہیں بال مبارک کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں، کہیں داڑھی مبارک کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں، کہیں ہاتھ مبارک کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ پورے سلام میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے پورے وجود کی پورے جس میں مبارک کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں. اور یہ ہونا ہی چاہیے کہ جس کو عشق ہوتا ہے وہ اس کی تعریف کرتا ہے، اپنے محبوب کی تعریف کرتا رہتا ہے، اپنے محبوب کے حسن و جمال کی تعریف کرتا رہتا ہے، اپنے محبوب کے حسن و جمال کو جو ہے بیان کرتا رہتا ہے. اور یقین جانیں ہم سب کے لیے یہی ہے ایمان کی جان کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس حدیث پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ عمل کر کے دکھایا کہ آپ کو سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اور جو گستاخ رسول ہوا کرتا تھا آپ اس کے لیے شمشیر برہنہ ہوا کرتے تھے اور آپ اس کی تکفیر کرنے کے لیے جو ہے رکا نہیں کرتے تھے. تو یہ ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات. آپ کا جو دور تھا، آپ کا جو زمانہ تھا، اس وقت ایسے ایسے فتنے اٹھے تھے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ بھی کہنا شرک کہا جا رہا تھا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو گھٹایا جا رہا تھا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کیا جا رہا تھا، جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی طرح بشر کہا جا رہا تھا، جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مر کر مٹی میں مل گئے لکھا جا رہا تھا، ایسے دور میں، ایسے زمانے میں، ایسے وقت میں، اور یہ لکھنے والے کوئی جاہل نہیں تھے، بعض ایسے جو اپنے گندم نما جو مولوی تھے، جو اپنے آپ کو حکیم الامت بھی کہا کرتے تھے، نہ جانے کیا کیا کہا کرتے تھے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کیا. سارے عالم میں علماء ساکت تھے، کوئی جواب نہیں دے رہے تھے، لیکن جب میرے امام نے قلم اٹھایا تو علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پہ دلائل کے انبار لگا دیے. آج اس دلائل میں منکر علم غیب دبے ہوئے ہیں. جب عظمت رسول کی باری آئی تو آپ نے اس شان سے نبی کی شان بیان کی کہ آج بھی آپ کا کوئی جواب نہیں، کوئی ثانی نہیں. تو یقیناً اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ہے کہ آپ مجدد تھے، آپ محدث تھے. آپ کا ترجمہ کنز الایمان قرآن ایسا ترجمہ ہے کہ یقین جانے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے وہی ترجمہ کیا ہے جو اللہ اس کے رسول کی مرضی تھی، اسی کو آپ نے بیان کیا. ورنہ تو ایسے ایسے ترجمے قرآن مقدس کے بازاروں میں اور مکتبے پہ موجود ہے کہ جس میں ترجمے میں اللہ کے رسول کی گستاخی نظر آتی ہے، اللہ کی گستاخی نظر آتی ہے. لیکن میرے امام نے جو ترجمہ فرمایا ہے قرآن مجید کا، آج بھی اس جیسا کوئی ترجمہ موجود نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے اور اپنے رسول کی خدمت دین کے لیے اللہ نے آپ کو چن لیا تھا. اور یقیناً جب آپ چنے گئے تھے آپ نے اس انداز سے خدمت کیا ہے کہ ساری دنیا سے یہ آواز آنے لگی کہ اگر ہے کوئی اس دنیا میں سب سے بڑا حضرت تو وہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے. تو آپ نے وہ خدمات انجام دیے ہیں کہ آپ کا احسان عظیم ہے اہل سنت والجماعت پر. آپ نے عقائد اہل سنت والجماعت کی تحفظ فرمائی ہے. یقین جانیں اگر اس دور میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو پھر یہ علم غیب پہ دلائل کے انبار ہمیں کون دیتا؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کی بڑائی کون ہمیں بیان کر کے دیتا؟ یہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے، آپ ہی نے. آپ ذرا دیکھیں، آپ ایک دو کتاب کے مصنف نہیں ہیں. آج کل زمانہ ایسا ہے کہ ایک دو کتاب
کیا لکھ لیے کہ وہ جو ہے ملک التحریر اور نہ جانے کیا کیا القابات سے جو ہے اپنے آپ کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ قربان جائیں میرے امام پر کہ آپ نے 1000 سے زائد کتابیں تحریر فرمائی، اور آپ کو 1-2 علوم پہ مہارت نہیں تھی، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ 55 یا اس سے کئی زیادہ علوم پہ مہارت تامہ حاصل تھی۔ آپ صرف عالم نہیں تھے بلکہ آپ ایک سائنٹسٹ بھی تھے۔ آپ کو علم ظفر میں نہ جانے کون کون سے علوم میں مہارت حاصل تھی۔ ریاضیات میں آپ کو ایسی مہارت حاصل تھی کہ ایک بڑے یونیورسٹی کا پروفیسر بھی آپ کے پاس آ کر اپنی ریاضیات کی غلطی کو سدھارتا ہے۔ تو یقیناً یہ میرے امام کا مقام و مرتبہ ہے، اور آپ کی ذات ایسی ذات کہ آپ عاشق اکبر تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ عشق رسول کا وہ جام آپ پیے تھے کہ آپ ہمیشہ سب کو عشق رسول کا درس دیا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ عشق رسول ہی نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ آج ساری دنیا آپ کی عاشق ہے۔ یعنی ہم سب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عشق و محبت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کہ وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے سچے پکے عاشق رسول تھے، اور یقیناً آپ سچے پکے عاشق رسول تھے۔ تو اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ نے ہم سب کے عقائد و ایمان کی تحفظ فرمائی ہے۔ آپ محسن اعظم ہیں، آپ کا احسان عظیم ہے۔ تو ہم اس لیے آپ کو یاد کرتے ہیں، اور یاد کرنے آج جمع ہوئے ہیں کہ آپ کی ذات نے وہ احسان کیا کہ ذرا سوچیں، لکھنے والوں نے کتاب میں لکھا کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، لیکن میرے امام نے اس کے دلائل ایسے دیے کہ آج کفر کے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہے، لیکن میرے امام کے جو دلائل ہیں وہ دلائل کا جواب پیش نہ کر سکے۔ ذرا سوچیں، یہ کتابوں میں لکھ دیا گیا کہ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مر کے مٹی میں مل گئے، لیکن میرے امام نے حیات النبی پہ جو دلائل قائم کیے ہیں، آج بھی اس دلائل کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ایسے بے شمار مسائل ہیں جو اس وقت پیدا ہوا، اور اس وقت ضروری تھا کہ اس مسائل سے ہمیں کوئی نکالے، دنیا امت کی جو ہے حفاظت کی جائے، امت رسول کے عقائد و ایمان کی حفاظت کی جائے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بریلی کی سرزمین پر امام اہل سنت، قائد اہل سنت، مفسر اعظم، محدث اعظم، مناظر اعظم، مفتی اعظم، مجدد اعظم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتا ہے۔ آپ پیدا ہوتے ہیں، اور آپ نے جو وہ خدمات کی، آپ کے خدمات کو سلام۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے چاہنے والوں میں سے کسی نے لکھا ہے کہ شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نقطہ چی تھے لوگ علم سید ابرار پر، ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا، یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتویٰ شرک کا، کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا، رب اکبر کو شہیدی کا خیال آ ہی گیا، صورت تسکی کی نکلی دل سیماب سے، ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، اس کرن نے راہ ایما کو منور کر دیا، دشت کو گلشن تو کانٹوں کو گلے تر کر دیا، اس کرن کو اہل دی احمد رضا کہنے لگے، احمد رضا کہنے لگے، راز ایما و حرمت کے نگہباں زندہ باد، زندہ باد اے مفتی اعظم، اے صوفی اعظم احمد رضا زندہ باد۔ تو یقیناً آپ کے چاہنے والوں نے یہ لکھا ہے، اور یقیناً آپ آج بھی آپ کے علم فکر سے ہمارے قلوب منور ہیں اور رہیں گے، کیونکہ آپ نے ہمیں عشق رسول کا جام پلایا ہے، اور ایسا جام پلایا ہے چاہے کیسی بھی دنیا میں بدعقیدگی آ جائے، ہم بھٹکنے والے نہیں، کیونکہ ہم کسی اور کو امام نہیں بنائے ہیں۔ ہمارا امام امام اہل سنت ہے۔ ہمارے عقائد اور ایمان کی تحفظ کی دلائل جو ہمارے امام نے دے دی ہے، اس دلائل کی بنیاد پر ہمیں کوئی نہیں بھٹکا سکتا۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو عام کیا جائے، لوگوں کو ان کی تعلیمات سے روشناس کرائی جائے۔ آج جو ان کے خلاف لوگ
بکواس کرتے ہیں کہ وہ بدعات کے امام تھے، ارے یقیناً بدعات کے امام نہیں تھے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ناخدا تھے۔ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے عقائد کی تحفظ فرمائی ہے۔ اب ذرا بتائیں، یہ قرآن سے عقیدہ ہے کہ نبی کو اپنی طرح بشر کہا جائے، نبی کے علم غیب کا انکار کیا جائے، نبی کو مر کر مٹی میں ملنا مانا جائے، خدا جھوٹ بول سکتا ہے؟ یہ سارے عقائد جو ہے وہابیوں کے ہیں، اور ان سب عقائد کو باطل قرار دیا میرے امام نے قرآن و حدیث سے، اس کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی اور اس کو بے بنیاد ثابت کیا، اور قرآن و حدیث سے نبی کے علم غیب کو ثابت کیا، قرآن و حدیث سے امام انبیاء کرام کی حیات کو ثابت کیا، قرآن و حدیث سے آپ نے امکان کذب باری پہ دلائل قائم کی۔ آپ نے ایسے ایسے دلائل دیے کہ 100 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، وہابیت کو ہمت نہ ہوئی کہ میرے امام کا کوئی جواب پیش کر سکے۔ تو یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کہ ہم آج آپ کے فیضان سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ آپ کی ذات گرامی محتاج تعارف نہیں، مجھ کم علم کوتا کیا گفتگو کرے آپ کی ذات پر۔ آپ ذرا دیکھیں کہ آپ کی تصنیف کردہ کتابوں کو صحیح طور پر پڑھنے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے۔ ایسے ویسے لوگ صرف اردو داں نہیں پڑھ سکتے، بلکہ آپ کی تصانیف کو پڑھنے کے لیے ایک اچھا تجربہ کار عالم ہونا ضروری ہے۔ تو آپ کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ کا وصال جو ہے سفر المظفر میں 25 تاریخ کو ہوتا ہے بریلی شریف میں، اور اس وقت جو عیسوی تاریخ اور عیسوی سال تھا 1921، اور جو ہجری تاریخ تھی 1340۔ یہ عظیم ستارہ یقیناً ہماری ظاہری آنکھوں سے روپوش ہو گیا، لیکن علم کی دنیا میں آپ نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ قیامت تک آپ کے کارنامے کو بھلایا نہیں جا سکتا، اور یہ اہل سنت والجماعت پر آپ کا احسان عظیم ہمیشہ رہے گا۔ آپ نے وہ کارنامہ انجام دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔